ہمارا رب اللہ ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم کی ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کا بیان یہاں بھی فرمایا. یہ صورت تو مدنی ہے, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اور سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اور جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمہ ولیبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعون ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. تو صراط مستقیم جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے. اور دین کیا ہے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. یہ دین کے دو بہت بڑے بڑے ستون ہیں جن کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. صلاۃ جو ہے یہ تعلق باللہ کا ستون ہے, اور زکوٰۃ جو ہے یہ تعلق مال خلق کا ستون ہے. ان کے اوپر دین کھڑا ہوتا ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ. وذالک دین الملت القیمہ یا وذالک الدین القیم. امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا جو رویہ دیکھا, تکذیب کا اور الزام تراشی کا اور ایذا رسانی کا, اور وہ ان کی تصدیق کرنے والے نہیں, اتباع کرنے والے نہیں, بلکہ مخالفت کرنے والے اور ان کو جھٹلانے والے تھے, اور بار بار ان پر وہ نازیبا آوازیں اٹھانے والے تھے, اور نعوذ باللہ جھوٹا الزام لگانے والے تھے کہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ولدو غیر رشدہ, یعنی غیر شرعی طریقے سے وہ پیدا ہوئے ہیں, یہ ان کے اوپر الزام لگاتے تھے. تو حس منہم الکفر, تو احساس جو ہے یعنی جن لوگوں کو انہوں نے اپنی دعوت پیش کی تو ان کو بلایا بھی, لیکن ان سے انہوں نے کفر محسوس کیا. تو محسوس کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کو نظر بھی آ رہی ہے, سن بھی رہا ہے, اور اس کے اثرات جو ہے وہ انسان کے اوپر بھی طاری ہو رہے ہیں. تو ہمارے حواس کا جو ذرائع ہیں وہ یہی ہے نا, دیکھنا, سننا, محسوس کرنا کہ انسان جو ہے وہ اگلا میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہا ہے. تو یہ سارا کچھ وہ ایسا ہی تھا جو تصدیق اور ایمان نہیں تھا بلکہ کفر تھا. قال من انصاری الی اللہ, تو انہوں نے انہی میں سے پھر بلایا کہ من انصاری الی اللہ. بنی اسرائیل کے لوگوں کو انہوں نے اس کے لیے بلایا من انصاری الی اللہ, کہ کون ہے میرا مددگار الی اللہ. یہ من انصاری الی اللہ یعنی کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی معیت میں اللہ تعالیٰ تو میرا مددگار ہے, اور اللہ کی مدد کے ساتھ کون ہے جو میرا مددگار بنے, یعنی اللہ کے ساتھ. یہاں الہ جو ہے وہ الہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی طرف, بلکہ اس کے ساتھ کے معنی میں ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, یعنی أَمْوَالَهُمْ مَا أَمْوَالِكُمْ من انصاری مع اللہ. تو اللہ کے ساتھ کسی کی مدد کی ضرورت انسان کو پڑے, اصل تو اللہ کی مدد ہے, وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے, یہ عالم اسباب ہے. اللہ رب العزت نے اس اسباب کی دنیا کے اندر یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرنا ہے. پھر ان اسباب کے اندر اللہ رب العزت کی غیبی مدد شامل ہو جاتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں جن کو میں لے کے آ گیا ہوں, اور
پھر اللہ رب العزت کے فرشتے آ گئے، اور پھر یہ کھڑے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے اللہ کے فرشتے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے پہنچنے سے پہلے مار دیتے تھے۔ تو اسباب اختیار کر کے آپ جتنے اسباب کی آپ کے پاس وسعہ اور آتا، تمہاری طاقت ہے اور تمہارے اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے وسائل ہیں، وہ اللہ کے لیے لا کے پیش کر دو، پھر اللہ رب العزت ان میں غیبی جو ہے نا مدد شامل فرما دیتے ہیں، اور ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر جو ہے دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، پھر کیا ہوا، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ اللہ اکبر۔ قال من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے ساتھ میری مدد کرنے والا؟ تو انصاری اللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی انصاری مع اللہ، جو اپنی مدد کو شامل کرنے والے ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ان کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور ہمیں بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیا مدد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے کلمے کی مدد، اللہ کی کتاب کی مدد، اللہ رب العزت کا جو نظام ہے بندوں کے لیے مقرر کیا ہوا، اس نظام کو اپنے اندر زندہ کر کے لوگوں کے اندر زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا، اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو لگا دینا، یہ اللہ کی مدد کرنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے کام میں انسان اپنے آپ کو لگا دے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم کونوا انصار اللہ۔ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ انہوں نے بھی پھر یہ کہا، اور حواری جو ہے یہ حور سے نکلا ہے، اور حور جو ہے یہ خالص کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ تھے حواریین، الا کان لامتی حواریون، جو مخلص، فداکار اور وفادار پیروکار تھے۔ مخلص تھے، بے غرض، اور وفادار تھے، ساتھ چھوڑنے والے نہیں تھے، اور فداکار تھے، قربانی دینے والے تھے، اور پیروکار تھے، مخالفت کرنے والے نہیں تھے، پیچھے چلنے والے تھے، یہ لوگ تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحواری من امتی زبیر بن العوام جو ہیں یہ میرے حواری ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے والے، آپ کی سنت کے محافظ، اور آپ کے الہدی و سمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال کر لوگوں کے اندر وہ زندگی منتقل کرتے ہیں، یہ اس دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں۔ یہ حواریین جو تھے انہوں نے آگے بڑھ کے جواب دیا، واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صبح کی نماز کی سنتوں میں جو پہلی سنتیں ہوتی ہیں فجر کی سنتیں، ان میں سنت یہ ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ پڑھی جائے۔ اور یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ توحید۔ قل ھو اللہ احد علمی توحید ہے، اور قل یا ایھا الکافرون عملی توحید ہے۔ اور اس میں یہ بھی سنت ہے کہ قولوا آمنا باللہ، یہ ایمان کامل ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اور دوسری رکعت میں یہ آمنا قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اس میں ایمان اور اسلام کی گواہی ہے، واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ایمان لے آئے ہیں، اب ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، شہادت قول اور عمل دونوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ آیت یا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ آیت، تو یہ آیتیں ہم پڑھ کے صبح کی سنتوں میں اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کی توحید کا اقرار کر کے علمی اور عملی، اور ایمان کامل، اور پھر ایمان کا عملی ثبوت وہ اسلام کے ذریعے اور شہادت حق کے ذریعے ہم اللہ کے ساتھ یہ عہد کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پھر ہماری زندگی بھی اسی چیز کا مظہر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید کے ماننے والے ہوں اپنے ہر لمحے اور ہر وقت اور ہر حال کے اندر، اور
ایمان اور اسلام کا اظہار کرنے والے ہوں شہادت کے ساتھ، قولی عملی شہادت کے ساتھ، جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم عہد کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔